اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت پہ لے جانے والے اعمال میں ایک اہم عمل ہے یہ دعا پڑھنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی میں اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب یہاں پھر میں اپنی بات واضح کر دوں کہ ایک تو کہنے سے مقصد کیا حاصل ہوتا ہے، جو بات آپ بار بار کہتے ہیں وہ آپ کے ذہن کا، سوچ کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ کی سوچ آپ کے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کے اعمال ہی آپ کا کردار، اخلاق بنتے ہیں، اور ظاہر ہے اعمال کے لکھے جانے کا نام ہی اعمال نامہ ہے۔ تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یقین آتا ہے۔ تو جو روزانہ یہ پڑھتا ہے اور دن میں کئی بار اپنے آپ کو کہتا ہے، تو اس کے نام عمل میں ایک تو یہ چیز لکھی جاتی ہے، دوسرا اس کا عمل خود بخود اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے اب ریسرچ یہ ہے لیٹسٹ کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل کہتے ہیں وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کہنا شروع کریں، اپنے آپ کو دن میں کئی بار کہیں کہ میں نے وزن کم کر لیا ہے، میں وزن کم کر چکی ہوں، کیونکہ جو ذہن ہے وہ حال میں جیتا ہے، ماضی میں اور مستقبل میں نہیں جیتا، یعنی برین آپ کا۔ تو جب ذہن آپ کا برین اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ آپ کے جسم کو آرڈر دیتا ہے اور آپ کا کھانا پینا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں فزیکلی۔ یہ ریسرچ ہے جو ہے دماغ کے ڈاکٹرز کی، ایکسپرٹس کی، اور جاپان والے اس کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس پر آپ ساری تحقیق دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت اسی قسم کی ایک دماغی ایکسرسائز ہے، ایک پریکٹس ہے جو آپ کے ذہن کو ٹیون کر دیتی ہے۔ جب آپ دن میں کئی بار اپنے آپ کو کہتے ہیں نا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، تو پھر رفتہ رفتہ آپ کا ذہن آپ کو ایجوکیٹ کرنے لگتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس رضا کے مطابق، اس خوشی کے مطابق، اس پسند کے مطابق ڈھالیں، اور آپ چینج ہونے لگتے ہیں، اور پھر دل واقعتاً اس دین سے اور رب سے راضی ہو جاتا ہے، اور انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس پر چلنے لگتا ہے۔ راضی ہونے کا مطلب ہوتا ہے صرف پسند کرنا، محبوب رکھنا۔ تو یہ چیزیں کیسے آتی ہیں؟ مسلسل سوچنے سے، غور و فکر کرنے سے۔ تو جو بار بار کہتا ہے وہ غور و فکر بھی کرتا ہے نا، سوچتا بھی ہے، تو اس طرح پھر یہ آپ کا عمل بن جائے گا۔ اور اگر خالی کہا زبان سے اور اس پر آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں آیا، تو اس کا پھر اس طرح کا فائدہ نہیں ہے، وہ پھر باقی نامہ اعمال اور ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی نا۔ تو یہ وضاحت ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں یہ ڈسٹنکشن کے لیے بتائی گئی ہیں، یہ مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ اس طریقے سے تم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہو، اس طریقے سے بھی سنوار سکتے ہو، اس طریقے سے بھی سنوار سکتے ہو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باقی اعمال چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جو یہ دعا شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے طریقہ کار میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی بھی، اور اس کا اصل مقصد جو ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اسے حاصل کرنے کی بھی۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔